اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ شعبان کے فضائل۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے چاند اور تحریک کا اہتمام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ حکم فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو اچھی طرح یاد رکھو۔ شعبان میں برکت کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ہے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ شعبان میں روزوں کا اہتمام۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نفل روزے رکھنے شروع کرتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور جب روزے نہ رکھنے پر آتے تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے ماہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں علاوہ رمضان کے نہیں رکھتے تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے ماہ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ماہ شعبان میں چند دن چھوڑ کر بقیہ دنوں میں روزے سے رہا کرتے تھے۔ فائدہ۔ بعض حضرات کے نزدیک مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سال تو شعبان کے پورے ماہ اور دوسرے سال شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا کہ کیا آپ شعبان کے روزے بہت پسند کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری عشرے میں روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ رمضان کے روزوں کی تقویت کے لیے کمزور افراد کا نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ شعبان کے آخری نصف مہینے میں قضاء یا کسی واجب روزے کے علاوہ اور روزے نہ رکھنے کی ممانعت نہیں، تنزیہ کے طور پر ہے، اور اس کا تعلق امت کی آسانی اور شفقت سے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بالکل قریبی ایام میں روزے رکھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے تاکہ ان روزوں کی وجہ سے امت کو ضعف اور ناتوانائی لاحق نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کے روزے دشوار اور بھاری ہو جائیں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس ممانعت کا تعلق اس شخص سے ہے کہ جس کو پے در پے متواتر روزے کی طاقت میسر نہ ہو، لہٰذا اس کے لیے ان دنوں میں روزے نہ رکھنا ہی مستحب ہے، جیسا کہ ان لوگوں کو جو قوت برداشت نہ رکھتے ہوں۔ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ روزے کی غیر متعمل مشقت سے بچ کر
اس دن ذکر و دعاؤں میں مشغول رہے۔ ہاں، جن لوگوں کے اندر قوت برداشت ہو ان کے لیے شعبان کے آخری نصف مہینے میں روزے رکھنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا بھی منقول ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔